أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. بدلا ہوا ترنگ بولے کا ایک تیرے بغیر، بدلا ہوا ترنگ بولے کا ایک تیرے بغیر، ایک خاک سے اڑی ہی سارے چمن میں تھی. تو آئیے تقریر پیش کرنے کے لیے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، جو ہم سامعین کو دلوں کو مجلہ مصفح کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جناب صدر مہمان خصوصی اور استاذ مکرم اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پررونق محفل میں میرا موضوع سخن ہے جنت. محترم حضرات، وہ کون سا مسلمان ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ جذبہ اور خواہش نہ ہو کہ جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. جنت ہر مسلمان کی مرکزی نگاہ اور مرکزی توجہ ہے. جنت ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے. جنت ہر مومین کا مطلوب و مقصود ہے. آخر جنت میں وہ کیا چیز ہے کہ ہر مسلمان اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین و بیتاب رہتا ہے. آئیے آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالو. جنت جس کی ایک ہی سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، جس کا گارا تیز خوشبودار مشک ہے، جس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، جس کی مٹی زعفران ہے. اس جنت کی وسعت وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا. جنت میں جانے والے ہمیشہ نازی نعمتیں میں رہیں گی، نہ انہیں کبھی محتاج کی گھیرے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. ادنا یہ جنتی کا بھی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تمنا کر، وہ تمنا کرے گا. اسی طرح اسے بار بار تمنا کرنے کے لیے کہا جائے گا. جب تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو میں نے وہ سب دیا جس کی تم نے تمنا کی، اور اتنا ہی اور بھی. سب سے ادنا یہ جنتی کا بھی حال ہوگا کہ اس کے پاس 80,000 خادم ہوں گے اور 72,000 حوریں ہوں گے. جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے. اہل جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی ان پر موت کا طاری نہ ہوگا. جنت میں دودھ، شہد اور شراب کے نہریں جاری ہوں گے. جو چاہیں گے جتنا چاہیں گے کھائیں گے پیئیں گے. اہل جنت کا سب سے بڑا اکرام ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ کے رسول ان سے راضی ہوں گے. محترم حضرات، کیا یہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ کیا اس کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. بے کوشش اور بے محنت معمولی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی. تو بتائیے، عیش و آرام والی جنت، اتنے انعام و اکرام والی جنت بلا محنت بلا کوشش نہ ملے گی. جنت کو حاصل کرنے کی کوشش یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی تابعداری کرے، خواہشات نفس پر چلنا چھوڑ دے، نفس کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بن جائے. تب بلا شبہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع فرما بردار بندے بنا لے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.